اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایمازون کے جنگلات میں پائے جانے والے دلدلی اور آبی علاقے دنیا کے سب سے بڑے سانپوں کے گھر تصور کیے جاتے ہیں، جہاں 3 فٹ سے لے کر 2 فٹ کے سانپ دیکھے گئے ہیں۔ انہی سانپوں کی خطرناک نسل کا نام ایناکونڈا ہے۔ یہ سانپ ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کو سالم نگل سکتا ہے۔ کیا ہو کہ اگر ایک انسان کو ایناکونڈا نگل لے، کیا انسان ایناکونڈا کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جسے ایناکونڈا نے نگل لیا تھا، مگر معجزانہ طور پر یہ شخص ایناکونڈا کے پیٹ میں زندہ رہا۔ مگر کیسے، اور اس انسان نے کیسے کیسے انکشافات کیے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہیرس نامی شخص کی ہے جو نیو یارک کا رہنے والا تھا۔ ہیرس ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور اس کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد ایک دن اتفاقاً نیو یارک کے محکمے کی جانب سے ایک آفر ہیرس کی نظر سے گزری۔ آفر یہ تھی کہ جو کوئی بھی ایک بڑا سا ایناکونڈا پکڑ کر لا کر ان کو دے گا تو اس کو انعام کے طور پر $50,000 کی خطیر رقم دی جائے گی۔ جب ہیرس نے اتنی بڑی رقم کے بارے میں سنا تو اس نے سوچا کہ وہ ضرورت مند بھی ہے اور اس کو اس رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اس نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور اس مہم پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہیرس نے انٹرنیٹ سے ایناکونڈا کو پکڑنے اور اس سے متعلق ساری معلومات اکٹھی کی۔ اس کے علاوہ ایناکونڈا سے منسلک کتابیں بھی پڑھ لیں۔ تمام تر تیاری کے بعد ہیرس اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس سفر کے متعلق جو خیالات ہیرس کے ذہن میں تھے، اتفاق سے ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہیرس تو وہاں ایک شکاری کے طور پر گیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شکاری خود شکار بن جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایناکونڈا جتنا خشکی پر رہتا ہے اتنا ہی پانی میں بھی وقت گزار سکتا ہے۔ اکثر اوقات یہ پانی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر دھوپ لگوانے باہر خشکی پر آ کر بیٹھتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہارت اور مستعدی سے گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ شکار کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور جب ایناکونڈا شکار کے انتہائی نزدیک پہنچ جاتا ہے تو یہ اس پر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے، اور یہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ شکار کو اپنے بچاؤ کا موقع ہی نہیں مل پاتا، اور آن واحد میں ایناکونڈا شکار کو سالم نگل لیتا ہے۔ ایمازون کے جنگلات میں زہریلے سانپوں اور ایک لمحے میں انسان کی بوٹی بوٹی کر دینے والی خطرناک مچھلیوں اور خونخوار مگرمچھوں کی موجودگی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ایمازون کے جنگلات کا رخ کرنا ایک ناتجربہ کار انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ہیرس بھی ایک اناڑی شکاری تھا جس نے زندگی بھر اس سے پہلے جنگلات کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ لائے عمل طے کیا کہ اس زمینی راستے کی بجائے ایمازون کے قرب و جوار میں پائی جانے والی ندیوں اور دریاؤں سے جنگل کے گھنے حصے تک پہنچا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک کشتی کرائے پر لی، مگر مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو کشتی ہیرس نے کرائے پر لی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اگلے دن ہیرس نے سفر کا آغاز کیا اور 3 ندیوں کو عبور کرتا ہوا ایمازون جنگل کے پہلے حصے میں داخل ہو گیا۔ اب اسے ایمازون کی خطرناک ترین ندی کو پار کرنا تھا، جس میں پیرانا نامی آدم خور مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہیرس کو یہ خوف ستایا جا رہا تھا کہ اگر کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ان خونخوار مچھلیوں کا شکار بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جس کا ڈر ہو، اور ہیرس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ ندی کے عین وسط میں پہنچ کر ہیرس کی کشتی کسی ٹھوس شے سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ پانی میں گرتے ہی ہیرس نے خود کو بچانے کی تگ و دو شروع کر دی، اور اس کوشش کے دوران ہیرس کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ ہیرس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ خون کی بو پاتے ہی پیرانا مچھلیاں ہیرس پر حملہ آور ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا چٹ کر گئیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ ہیرس ایک ناتجربہ کار شکاری تھا، اس لیے وہ اس اچانک جان لیوا حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے جلدی خود کو گھسیٹ کر کنارے تک لے گیا۔ خود کو ٹھوس زمین تک پہنچانے کے بعد ہیرس نے سوچا کہ خطرہ ٹل چکا ہے، مگر وہ بے خبر تھا، اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ خشکی پر پہنچنے کے بعد ہیرس کو اپنی لالچ اور غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ جس جگہ ہیرس نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ باقی جگہوں کی نسبت کافی بہتر تھی، کیونکہ وہاں دھوپ بھی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ہیرس آنے والے خوفناک لمحوں سے بے خبر سکون کا سانس لیتے ہوئے وہیں زمین پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کے ساتھ مزید کیا برا ہو سکتا ہے۔
لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو ایمازون کے جنگلات کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، اصل فلم تو ابھی بھی باقی تھی۔ ہیرس اس بات سے انجان تھا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے یہ کسی اور کی پسندیدہ جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے چند لمحوں میں ہیرس نے خطرے کو بھانپ لیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ایناکونڈا اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے، یعنی وہی ایناکونڈا جس کا شکار کرنے ہیرس نے جان جوخم میں ڈالی تھی۔ اب وہی ایناکونڈا ہیرس کو زندہ نگلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گویا ہیرس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر ایناکونڈا حملہ آور ہو جائے تو آپ اس کے سامنے مردہ ہونے کا ناٹک کریں، اور جیسے ہی وہ آپ کو نگلنے کی کوشش کرے آپ اس پر کسی نوکیلی چیز سے حملہ کر دیں۔ ایسا مشورہ کوئی شکاری نہیں بلکہ اناڑی ہی دے سکتا ہے جس کا کبھی کسی ایناکونڈا سے سامنا نہ ہوا ہو۔ یہی کام ہیرس کو مہنگا پڑ گیا، کیونکہ پیرانا مچھلیوں کے حملے میں اس کا تیز دھار چاقو بھی پانی میں گر چکا تھا اور اب ہیرس نے ہتا تھا۔ اردو کور کے پیارے ساتھیوں، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایناکونڈا پہلے اپنے شکار کو دم گھونٹ کر مارتا ہے، پھر اسے سر سے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرس کی اداکاری کی وجہ سے یہ ایناکونڈا دھوکا کھا گیا۔ اس نے سوچا کہ ہیرس پہلے ہی مر چکا ہے اور ایک آسان شکار ہے، اب صرف اسے نگلنا باقی ہے۔ ایناکونڈا ہیرس کی جانب بڑھا، جبکہ ہیرس سانس روکے اس کوشش میں تھا کہ جیسے ہی ایناکونڈا قریب آئے وہ اسے دبوچ لے گا، اور اس بے وقوف نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی ایناکونڈا ہیرس کے پاس آیا اس نے ایک ٹوٹی لکڑی سے ایناکونڈا پر حملہ کر دیا، جس پر ایناکونڈا کو غصہ آ گیا اور اس نے خود کو ہیرس کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا۔ ہیرس خود کو چھڑانے کی جتنی کوشش کرتا اتنا ہی ایناکونڈا کی کنڈلی میں پھنستا جاتا۔ ہیرس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے تمام اعضاء کو جکڑ دیا ہے۔ ہیرس بے بس ہو چکا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا، اور اسی بے بسی کے عالم میں ہیرس نے یہی چاہا کہ کاش سانپ اسے جلدی نکل لے، لیکن کس کس کر یوں اس کی جان نہ لے۔ پیارے دوستو، دونوں صورتوں میں ہیرس کی موت یقینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہیرس بے ہوش ہو گیا اور ایناکونڈا نے اسے نگلنا شروع کر دیا۔ ہیرس بتاتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور میں ایک چپچپے مواد میں پڑا تھا۔ ہیرس کو ایناکونڈا کے معدے میں تیزابی مواد کی وجہ سے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ لمحہ لمحہ کر کے ہیرس موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے قدرت نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جس کی ہیرس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ہیرس کو محسوس ہوا کہ ایناکونڈا پر کسی شکاری جانور نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایناکونڈا شکار نگل لینے کے فوراً بعد بھاگ نہیں سکتے، اور ایسی صورتحال میں خطرہ محسوس کرنے پر نگلے ہوئے شکار کو فوراً اگل دیتے ہیں تاکہ بھاگ کر اپنی جان بچائی جا سکے۔ اسی وجہ سے ہیرس کو نگلنے والے ایناکونڈا نے حملہ آور شکاری سے جان بچانے کے لیے ہیرس کو اگل دیا۔ ایناکونڈا کے معدے سے باہر آنے پر ہیرس نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل تیندوے نے ایناکونڈا کو دبوچ رکھا ہے۔ ہیرس کا جسم ایناکونڈا کے معدے میں موجود تیزابی مواد سے لت پت تھا۔ اس نے جان کی امان پائی اور جیسے تیسے ہمت جمع کر کے ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ تیندوا ایناکونڈا کو شکار بنا کر وہاں سے چلتا بنے۔ تیندوے اور ایناکونڈا کی لڑائی کچھ دیر تک جاری رہی اور آخرکار تیندوے نے ایناکونڈا کو مار ڈالا۔ ہیرس نے ڈالرز کی لالچ پر لعنت بھیج کر فوری طور پر ایمازون جنگل چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور 3 دن لگاتار پیدل مسافت طے کر کے قریبی شہر پہنچا اور آئندہ ایسی مہم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔